کیا آپ کی زندگی کا سائیکل آپ کو رکا ہوا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو زندگی کو انجوائے کرنے میں جو چیزیں ہیلپ کر رہی تھیں وہ سب اب راستے آپ کو بند نظر آ رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ اب ایسے ہی آپ زندگی گزاریں گے؟ تو میں لے کے آئی ہوں آپ کے پاس ایک ایسا ذکر جس کے کرنے سے آپ کی رکی ہوئی زندگی ہونے کے باوجود آپ اس زندگی کو نہ صرف انجوائے کریں گے بلکہ وہی زندگی آپ دوسروں سے بھی شیئر کریں گے۔ جی ہاں، یہ ہے میری استغفر اللہ سیریز جہاں ہم روز مل کر استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج ہم استغفر اللہ کے بارے میں بات کریں گے، ایک نئے ٹاپک کے حوالے سے ایک نیا ویو جو کہہ لیں آپ کو دیں گے، نیا اینگل ڈسکس کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے کرائسس میں اتنے ڈوب چکے ہیں، اتنی کمپلیکیشنز فیس کر رہے ہیں کہ ان کو یوں لگ رہا ہے کہ اب ان کے چاروں طرف سے راستے بند ہیں، اور زندگی جو ہے، کیونکہ ایک زندگی ہمیں جینے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے نہ کہ گزارنے کے لیے، تو وہ ان کرائسس کی وجہ سے اب نہ صرف اپنی زندگی کو انجوائے کر پا رہے ہیں بلکہ فیوچر کے بارے میں بھی ان کو یوں لگ رہا ہے کہ کوئی ہیلپ ان کو نہیں پہنچے گی، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا، اور اب وہ اکیلے ہی اسی حالت کو ایسے ہی فیس کرتے رہیں گے اور شاید ساری زندگی ان کی ایسے ہی گزرنے والی ہے۔ جی ہاں، بے شک آپ جب ڈاؤن فال فیس کر رہے ہوتے ہو، کوئی کرائسس آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں یا کسی آزمائش کا، کسی کے رویے کا، کسی رشتے کے ریفرنس سے بھی، مطلب جو بھی آپ کو پرابلم فیس ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو آپ جو ہو نا اس طرح کی باتیں سوچنا شروع ہو جاتے ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، اس طرح کی جب سوچ آپ کو آتی ہے تو یہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے، یعنی اس میں پریشان ہونے والی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچو کہ ایسا کرنا گناہ ہے یا غلط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر جو ہے نا کبھی کبھار ہمت جواب دے جاتی ہے، حوصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اگر آپ آ گئے اور آپ کو یہ ری ایکشن آپ کر رہے ہو، دے رہے ہو، تو اس سے سامنے والے کو آپ کو جج نہیں کرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو جج کریں بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس کنڈیشن میں سے کیسے گزرے، یا کوئی ایسی بات تو اس تک کنوے کرنی چاہیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کو اویل کر کے اس کے لیے وہی سفر جو ہے ہم آسان بنا دیں۔ تو ہم یہاں پر بات کریں گے اسی اینگل کو لے کر کہ جب آپ اس طرح کی سچویشن جب فیس کرتے ہو تو آپ جو ہو نا، ہر طرح کی غلط سوچ شیطان آپ کے ایک تو ذہن میں ڈالتا ہے، جب وہ کمزور دیکھتا ہے آپ کو تو وہ مزید آپ کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، غلط سوچوں کے ذریعے، غلط سچویشنز کے ذریعے، مطلب آپ کو چیزیں بھی ایسی ایسی نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ ان کو اپنے ساتھ میچ کرنا شروع کر دو گے، کوئی ایسی حالات آپ کو دیکھنے پڑیں گے جس سے آپ کو لگے گا کہ یہ چیزیں میں بھی یہی فیس کر رہا ہوں۔ لیکن جو لوگ استغفر اللہ سے جڑے ہوں گے، جو لوگ استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھیں گے، ان لوگوں کو میں یہاں پر بتانے آئی ہوں کہ وہ فائدے میں رہیں گے۔ وہ جب استغفر اللہ سے جب آپ جڑ جاؤ گے تو وہ آپ کو اس طریقے سے سنبھال لے گا، اس طریقے سے سنبھال لے گا کہ وہ آپ کو ایک کہہ لیں اپنا دوست بنا لے گا، آپ کا پروٹیکٹر بن جائے گا، آپ کے اوپر ایک شیلڈ کی طرح رہے گا، آپ کو کور کرے گا ایسی سچویشن میں سے گزرنے کے لیے، کیونکہ اپنی کرائسس تو اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آزمائشوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کی کامیابی تب ہے جب آپ ان آزمائشوں میں سے گزر بھی جاؤ، اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں بھی آ جاؤ اور اس آزمائش کو اوور کم بھی کر جاؤ، اور آپ کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج نہ ہو، اور آپ جو ہے نا دوسروں کی نظر میں بھی اتنا پوائنٹ آؤٹ نہ ہو کہ یہ بندہ جو ہے فیلئر فیس کر رہا ہے اور بار بار جو ہے نا ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر طریقے سے آپ کو کور ہونا بہت ضروری ہے، ہر طریقے سے آپ کو انویزیبل رہنا بہت ضروری ہے، آپ کی عزت پہ کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، آپ کی پرسنالٹی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے،
کیونکہ ہم سوشل سرکل میں رہتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے آس پاس ہمارے بچے ہیں، ہم جہاں کام کرتے ہیں ورکنگ پلیس میں، وہاں پر ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے دوست احباب ہیں سب، تو لوگ جو ہیں وہ پھر آپ کو ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں، جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی سچویشن سے بچیں، تو اس صورت میں آپ کا پاورفل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ پاورفل کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر سٹیمنا کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کرائسس میں سے گزرو بھی صحیح، آزمائش کو جب فیس بھی کرو تو کیا کرو کہ آپ ان چیزوں کو لیٹ گو کر دو، مطلب آپ کو پرواہ ہی نہ ہو، آپ کے اندر ایک ایسی پاور آ جائے کہ آپ کہو کہ کچھ جو ہو رہا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے نکالنے پر بھی قادر ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے استغفر اللہ سے جڑنا ہے۔ استغفر اللہ وہ واحد چیز ہے جو میری آزمائی ہوئی ہے، جس کا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ استغفر اللہ آپ کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھال لے گا، آپ کو آپ کے کرائسس میں سے گزارے گا بھی، اور آپ کو فیل بھی نہیں ہونے دے گا کہ آپ کرائسس میں سے گزر رہے ہو۔ آپ کو مطلب میں نے آبزرو کیا ہے کہ جب سے استغفر اللہ سے میں جڑی ہوں، جب سے میں نے مطلب کرائسس تو آپ جب سے ہوش سنبھالتے ہو آپ دیکھتے ہو، کوئی نہ کوئی آزمائش آپ دیکھتے ہو، فیس کرتے ہو، لیکن پوائنٹ از دس کہ آپ آزمائش تو فیس کرتے ہی ہو، لیکن کامیابی تب ہے کہ آپ اس آزمائش کو فیس کرتے دوران اپنی پرسنالٹی کو ڈیمیج نہ کرو، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی زندگی کو جیو، اپنی زندگی کو انجوائے کرو، اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کی قدردانی کرو، ان کو جیسا کہ ان کا حق ہے، یعنی کہ ان کو اگنور مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں رہو۔ کیونکہ جب آپ آزمائش میں ہوتے ہو تو آپ کے پاس کرائسس کا جب دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی غلطی سے یا کہہ لیں لاشعوری طور پر آپ جو ہے نا ناشکری کر بیٹھتے ہو۔ کون سی ناشکری؟ وہ والی کہ جو آپ کے پاس موجود چیزیں ہیں، موجود نعمتیں ہیں، آپ ان کو انجوائے نہیں کرتے ہو، آپ ان سے دور رہنا شروع ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ سٹریس میں ہو، آپ جو کرائسس فیس کر رہے ہو، جو آپ تناؤ کا شکار ہو، اس کی وجہ سے آپ کو جو آپ کی کرنٹ نعمتیں آپ کے آس پاس موجود ہیں وہ آپ کو دکھنا بند ہو جاتی ہیں، آپ ان کو انجوائے کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ تو کہیں نہ کہیں یہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی آپ ناشکری کر بیٹھتے ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنے آپ کو یہ اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہوتے ہو، اور آپ اپنی لائف کو بھی انجوائے نہیں کر پاتے ہو۔ زندگی جو ہے وہ نام ہے جینے کا، اس کو انجوائے کرنے کا۔ اگر آپ 100% نہیں انجوائے کرتے تو بھی آپ 80+ جو ہے نا چانسز ہیں کہ جب آپ استغفر اللہ سے جب آپ جڑ جاتے ہو نا، تو یہ آپ کو کرائسس میں ہونے کے باوجود آپ کو سٹینڈ بائی رکھے گا، آپ کو آپ کی زندگیوں کو اور ان سے جڑی خوشیوں کو انجوائے کرنے کا موقع بھی دے گا، آپ کو فیل کروائے گا، آپ کی نعمتیں آپ کو دکھنا شروع ہو جائیں گی، آپ ان کو کہہ لو کہ وہ اگنور نہیں کر پاؤ گے، آپ تھینک فل رہو گے دل ہی دل میں، آپ یہ اپنے دل میں آپ کے یہ خیالات آئیں گے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے آزمائش دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مجھے آسانی بھی بھیج رہے ہیں، اور مجھے وہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور نہ صرف میں اس میں سے نکل جاؤں گی بلکہ آپ اس ٹائم جو آپ کے پاس نعمتیں موجود ہوں گی آپ ان کی بھی شکر گزار رہو گی، اور آپ ان کو انجوائے بھی کرو گی، یعنی کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اپنی لائف کو بھی کیری آن رکھو گی، اور آپ اس آزمائش کو بھی فیس کرو گی، اور مطلب آپ جو نا گاڈ گفٹڈ یہ چیزیں آپ کو استغفر اللہ کے تھرو ملنا شروع ہو جائیں گی، جو اللہ کا ایک انعام ہے، جو ایک کہہ لے تحفہ ہے استغفر اللہ کو برج بناتے ہوئے، جو چیز میں نے فیل کی ہے، یعنی یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں نے اس چیز کو فیل کیا ہے کہ اس نے مجھے میرے سفر کو، زندگی کے سفر کو آسان بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے، ہم نے آزمائشوں میں سے گزرنا ہے، اور اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے، اور دنیا کو بھی چلانا ہے، تو یہ چیز ہمیں آسان کروائے گی کہ استغفر اللہ کے ورد کے ذریعے۔ تو آج ہی سے آپ بھی اس چیز کا تہیہ کریں، اس سے جڑیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ایسا جوڑ بنائیں کہ اس سے آپ کبھی الگ نہ ہوں۔ آپ کا اس سے الگ ہونا جو ہے نا، مطلب میں نہیں مانتی کہ یہ آپ کو جو ہے نا دور رکھنا اس سے آپ کے لیے اچھا ہے۔ آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں، اگر آپ چاہتی ہیں آپ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جئیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ آزمائش میں ہوتے ہوئے بھی چیزوں کو لیٹ گو کرنا سیکھ جائیں، اور آپ کو واقعی میں پرواہ نہ ہو، اور آپ سکون کی نیند سوئیں، مطلب تو وہ اس کے لیے آپ کے پاس یہ بیسٹ ٹول ہے جو ایک انسان خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ میں بار بار آپ کو ہر ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ
انسان ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس کی پاور اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، وہ اسٹینڈ بائی نہیں رہ سکتا۔ استغفر اللہ نے ایسی ایسی چیزیں مجھے کر کے دکھا دی ہیں جس پر میں خود حیران ہوں، اور یہ بات تو کنفرمڈ ہے کہ میرے اندر تو اتنی پاور نہیں ہے نا کہ میں یہ چیزیں ایسے ہر طریقے سے ڈیل کر سکوں۔ یہ واحد استغفر اللہ ہی ہے جس نے مجھے یہاں اس سچویشن میں لا کھڑا کیا ہے کہ میں آج آسانی سے سب کچھ فیس کر سکتی ہوں۔ تو آج ہی سے آپ بھی استغفر اللہ کو اپنے زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں، نیت کریں، اور ہماری استغفر اللہ سیریز کو جوائن کریں، اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو جس میں ہم ہر طریقے سے ہر پہلو کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کمی محسوس کر رہے ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی رک گئی ہے، یا آپ کی زندگی کو زندگی کی طرح آپ انجوائے نہیں کر پا رہے، جو کہ اس کا حق ہے، وہ آپ نہیں ادا کر رہے، یعنی آپ زندگی صرف گزار رہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی زندگی اب رک گئی ہے اور دوبارہ کبھی نہیں چلے گی، تو ایسے سب لوگوں کو میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ آپ کی زندگی رکے گی نہیں، آپ کی زندگی دوڑے گی۔ کس طرح دوڑے گی؟ استغفر اللہ کے ساتھ جڑنے سے دوڑے گی۔ آپ نہ صرف آزمائش سے گزر جاؤ گے، بلکہ آپ اپنی اس سرکل میں سے جب گزر رہے ہوگے نا، یعنی کہ اس پروسیس میں سے، تکلیف کے پروسیس میں سے، تو آپ نہ صرف اپنی زندگی کو ساتھ ساتھ کیری آن رکھو گے، بلکہ آپ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کی گڈ بکس میں بھی آ جاؤ گے، اور اپنا جو ہے نا ناشکری کا گناہ بھی نہیں کرو گے، اور آپ اپنی لائف کو بھی انجوائے کرو گے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کا وہ ٹائم آ جائے گا کہ آپ کی آزمائش ختم ہو چکی ہوگی۔ جی ہاں، یہ سب پاسبل ہے استغفر اللہ کی مدد سے، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ اکیلے نہیں سروائیو کر سکتے، آج کل کے دور سے اور فتنے سے گزرنے کے لیے آپ کو استغفر اللہ ہی سنبھال سکتا ہے۔ تو آج ہی سے استغفر اللہ کو سٹارٹ کریں، تہیہ کریں، نیت باندھیں، اور اس سے ایسے جڑ جائیں جیسے اس سے جڑنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔